أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. آیت نمبر 24. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا من دونه آلہة کیا انہوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ قل آپ فرما دیجئے ان سے ہاتوا برہانکم لاؤ اپنی کوئی دلیل. هذا ذکر من معي وذکر من قبلی یہ ہے وہ ذکر جو میرے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں وذکر من قبلی اور یہ ان کی کتاب ہے جو مجھ سے پہلے تھے. ذکر سے مراد کتاب نصیحت. بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکہ ان میں سے تو اکثر حق کو جانتے ہی نہیں. فهم معرضون اسی وجہ سے وہ منہ موڑ رہے ہیں. چل ہم قل ہاتوا برہانکم یہاں تک پڑھ چکے. آج ہم نے شروع کرنا ہے ھذا ذکر من معی. آج ہمارا سبق یہاں سے ہوگا. ھذا یہ اسم شرع للفریق مبتدا ہے. ذکر ذکر مانے قرآن کریم بھی ہے, ذکر مانے نصیحت بھی ہے. انہوں نے مشرکین مکہ نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے ہوئے. اللہ جل شانہ ان کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم ان کی کچھ دلیل تو لاؤ نا. اور دلیل دو انداز سے.
ایک تو یہ ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں جو مسلمان ہیں، اس میں ہے ذکر من معیہ. معیہ سے مراد ہے یعنی من معی من المسلمین. من معیہ سے من مانے جو، معیہ میرے ساتھ ہوں. من معیہ سے مراد من معیہ من المسلمین، جو میرے ساتھ مسلمانوں میں سے ہوں. یہ کتاب ہے ان کے لیے جو میرے ساتھ مسلمان. اس میں سے کوئی دلیل دو. آسمانی کتاب ہے. کہ اللہ نے کہیں یہ مطلب بتایا ہو کہ میں نے اپنے اختیارات فلاں کو اور وہ ذات و صفات میں شریک ہے. تو من معیہ سے مراد من معیہ من المسلمین، اور ذکر من قبلی، اس سے مراد ہے ذکر الامم الذین ہوا قبلی. ذکر سے مراد یہاں کتب ہوں گی، اور یہ ہے الہامی کتابیں ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے تھے. اور آگے لکھا یشملو جمیع الکتب کتب، اس میں شامل ہیں ساری کی ساری پچھلی کتابیں. ساری پر پچھلی کتابیں المعروفہ جو کہ پہچانی جاتی ہیں، من التورات والزبور والانجیل وغیرہ، جو تورات زبور انجیل کے انداز میں پہچانی جاتی ہیں. تو ذکر من قبلی، اور یہ آسمانی کتابیں جو آپ کے پاس جو تمہارے پاس ہیں، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس ہیں، ان میں سے کوئی لاؤ نا. کیا لائیں؟ جس چیز کی بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس سے کوئی دلیل پیش کرو جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ایسا جس کی عبادت کی جا سکتی ہے. قطعاً نہیں ہے، نہ پچھلی کتابوں میں ہے اور نہ ہی جو میرے اوپر نازل کی ہے جو مسلمانوں کے سامنے کتاب ہے آسمانی، نہ ہی اس کے اندر ہے. تو یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ جس پر میرے ساتھی ایمان لائے ہیں، اور یہ الہامی کتب تورات زبور انجیل وغیرہ بھی ہیں جو مجھ سے پہلے رسولوں پر ہدایت کے لیے آئیں. ان میں سے کسی میں بھی یہ بات دکھلا دیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات فلاں کو تجویز کیے ہیں، تو یہ نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اگر ہے تو لاؤ نہ دلیل. اور دلیل کے طور پہ دو چیزیں ہیں: آسمانی کی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، ذکر ہذا ذکر، یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے کتاب. ذکر سے مراد ہے کتاب، اور کتاب سے مراد کو قرآن کریم. یہ ہے قرآن کریم. من معیہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کے پاس ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس جو میرے اوپر نازل ہوئی، اس میں سے کوئی دلیل لاؤ. وہ ذکر من قبلی سے مراد ہے، اور وہ آسمانی کتابیں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہیں پہلی امتوں پر، میں سے کوئی دلیل لاؤ. جو تمہارے اس کے جواب کے لیے ہو. اب بالکل نہیں ہے دلیل، تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط کر رہے ہو.
हादा मुब्तदा है, जिक्र ये खबर बनेगा, लेकिन जिक्र अकेला खबर नहीं बनेगा, जिक्र मुजाफ है, इसलिए इस पे तनवीन नहीं है, वरना हादा जिक्र, जिक्र जब खबर होगा तो उस पर तनवीन आएगी, क्योंकि जिक्र मुजाफ की शक्ल में आया है, लिहाजा तनवीन नहीं है। जिक्र मन मैया, और ये है किताब उन लोगों की जो मेरे साथ हैं, मेरे साथियों की किताब। और ममैया से मैं पहले में बता कर चुका हूँ, ममैया मिनल मुस्लिमीन, मेरे साथ जो मुसलमान है ये उनकी किताब है, उन्हें कुरान करीम। तो तुम्हें इजाजत है इसमें से कोई एक चलाओ, चलिए। तो माई जर्फ मजूफ मिलकर सिला बने मन मौसूल का, और मौसूल सिला मिलकर मुजाफ इले हुए जिक्र का, जिक्र मुजाफ ममैया मुजाफिले, मुजाफिले मिलकर मुरक्कब इजाफी बनकर खबर बना। हादा जिक्र ममैया, ममई, ये उन लोगों की को नसीहत भी कह सकते हैं, ये उन लोगों की नसीहत भी है जो मेरे साथ हैं, ये उन लोगों की किताब है जो मेरे साथ हैं। कुरान करीम इसमें तो कोई दलील लाओ, वाह। और जो अगर तुम जो है इस किताब से नहीं लाते तो पहले जो इल्हामी कुतुब हैं, एक मुंह वाले और मुंह के पड़े संग लग रखे हैं, चूड़ी खत्म वो वही भैया के जी थोड़ा सा माइक को और जिक्र माँ कबली, और ये कुतुब हैं, और यहाँ तो जिक्र है मन पति के साथ, यहाँ जिक्र से साथ पहली आसमानी किताब, उसमें तौरा जबूर इंजील और सहाय भी आ जाएंगे। सुहफ इब्राहिम और मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम की तो तौरात आ गई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे और भी सहीफे मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुए, लेकिन कुतुब समाविया वो जारी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम। तो इन चार कुतुब से कोई दलील तुमको लाओ जिसमें इस चीज का जवाब हो कि अल्लाह ने फलां को मुकर्रब बनाया हुआ और उसकी मानता है और उसको अपनी जात या सिफात में शरीक किया हुआ है, कोई दलील नहीं। और आगे बल इस रात के लिए, यानी पहली बात से एराज के लिए, नहीं नहीं ये दलील नहीं ला सकते, ये झूठे हैं। अक्सर इनमें से अक्सर ऐसी है जो आप तो जानते हैं। बल्कि अच्छा, हाज़ा जिक्र मन मैया व जिक्र मन कबली, जिक्र मुजाफ और मन कबली, कबली दस मजरूफ मिलकर, कबल दस छोटिया मजरूफ या मुजाफ मुजाफ के लिए मिलकर मुरक्कब इजाफी बने, और फिर सिला बने मन मौसूल का। पहले आज कर चुका हूँ कि जिक्र मन कबली सुमरा तौरा जबूर इंजील, और कबली से मुराद मुझसे पहले अल उमम अल्लज़ीना हुआ कबली, वो उम्मतें जो मुझसे पहले थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कबली सिला मौसूल सिला मिलकर
مضاف الیہ ہوئے ذکر کا ذکر مضاف، من قبلی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر واو سے معطوف ہوا، اور اس کا معطوف علیہ ذکر من معیہ، صرف معیہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں چونکہ یہاں ذکر بھی ہے تو ذکر ماں قبلی وہ معطوف ہے، معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر خبر بنی ہذا کی ہذا مبتدا، ذکر من معیہ و ذکر ماں قبلی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ، یہ کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے مائک مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں جی۔ ہذا ذکر من معیہ، میں نے دو ترجمے کیے ہیں، غور کیجیے۔ ایک ترجمہ یہ ہے اگر ذکر کو ہم نصیحت کریں، یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی ہے جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی یہ جو شرک سے مبرہ ہے اللہ کی ذات، یہ پیغام ایمان والوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اس کی کوئی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، اور یہ بات نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے یہود و نصارہ، ایک تو نصیحت جب لیں گے تو ایمان، اور اگر سے بعض مفسرین ذکر مراد کتاب دی ہے تو ہذا ذکر من معیہ، یہ ہے کتاب ان کی جو میرے ساتھ ہیں، ایمان والوں کی، یعنی قرآن کریم، تم اس سے دلیل لاؤ، وہ ذکر من کا، اور یہ الہامی کتابیں ہیں ان لوگوں کی جہاں ذکر اس میں جنس کے طور پر ہے، جمع کے لیے آئے گا، الہامی کتب ہیں ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے تھے، تو ان الہامی کتابوں کے اندر یہ جواب پیش ہو جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ پھر اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں یہ جواب پیش ہی نہیں کر، اللہ جل شانہ یہ لکھتے ہی نہیں کہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور آگے اس کا رد فرما دے بلکہ اکثر لا یعلم، بے شک ان کے پاس آسمانی کتابیں الہامی کتب ہیں، لیکن ان کو یہ جانتے نہیں، اس کو مانتے، ایمان ہی نہیں آتے، بل مانے بلکہ اکثر ہوں، اکثر مضاف، اس میں تبدیل کا چیز ہے، ان میں سے بہت سے، ان میں سے اکثریت ہو، اکثر مضاف مضافلے مضاف مضافلے مل کر مرکب اضافی بن کر مبتدا بنا، ان میں اکثریت تو ایسی ہے لا یعلمون الحق، جو حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، لا نافیہ، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب و فاعل نہیں ہے، الحق مفعول بھی، یعلمون فعل اپنے فاعل واو، الحق مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہوا، اور خبر بنا مبتدا کی جو کہ اکثرهم ہے، مبتدا اکثرهم لا یعلمون الحق، خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئناف کیا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو جانتے ہی نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر تو ان لوگوں کی جو حق کو جانتے ہی نہیں، یہ سلیم الطبع لوگ نہیں ہیں، یہ شریر ہیں، سلیم الطبع تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس ارادے سے گھر سے نکلے ہیں، غلط نیت تھی، غلط سوچ تھی، لیکن نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور جب دیکھا ایک صحابی نے جو راستے میں ملے ان سے
پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ آج میں وہ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں جس نے یہ نعوذ باللہ کہ عرب کے اندر جو ہے فساد پیدا کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا توجہ دینے کے لیے کہ مسلمان چھوڑے ہیں تو عمر پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو. کیا مقصد تھا؟ اسلام تمہارے گھر میں بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، بس یہ سننا تھا. آج وہ بولا ہوئے گھر گئے، دروازہ لگا ہوا تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، زور سے کھڑکھڑایا. ایک صحابی جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے بہنوئی کو اور بہن کو. جلدی سے قرآن کریم کو لپیٹا رکھا اور ان کو چھپا دیا. بہن نے کنڈا کھولا اور کہا کیا کر رہی تھی؟ مجھے معلوم ہوا تم مسلمان ہو چکے ہو. اس میں حل کیا ہے؟ بس اسی پہ مارا تماچا منہ پہ، بہنوئی کو بھی مارا. لمبا ایک واقعہ ہے. آخر بہن نے کہا عمر تم نے جسمان کی چھاتی کا تم نے دودھ پیا، میں نے بھی اسی ماں کی چھاتی کا دودھ پیا. جتنا چاہے مار لی، یہ ایمان اب رگ رگ کے اندر کے داخل ہو چکا ہے. چاند نکال سکتا ہے، ایمان کو نہیں نکال سکتا. اور پریشان ہوئے کہ میں ہوں میرے چیلنج کے سامنے کچھ ٹھہر نہیں سکتا. کچھ اور ذات ہو کہ مجھے چیلنج کر رہی ہے. اور سامنے دیکھا کہ بہن جو ہے زخمی بھی ہے، چہرہ خون آلود بھی ہے. تو غیرت بھی آئی کہ عمر کیا کیا تم؟ بس اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی. کیا بہن وہ دکھاؤ تو صحیح جو تم پڑھ رہے. بہن کو تقدیر سے قرآن کا روتا ہے، کہنے لگی نہیں سنا پاس ہے، ایسے نہیں دیکھ. وضو کر، وضو کیا، سورہ توحہ کی چند آیات پڑھ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی سورہ توحہ پوری بھی نہیں سنی تھی کہ انہوں نے مسلمان ہونے کا پکا عزم کر لیا. اس صورت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں لیکن نہیں مانتے. بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کے ایمان لانے والے ہیں. اور پھر آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ کی محفل میں تشریف لے گئے اور ایمان قبول کیا. عمر کا ایمان لانا تھا اسلام کو بھی تقویت میں بہت زیادہ. تو اکثر مبتدا لا يعلمون الحق خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استعمال ہے. فهم معرضون فعاطفہ ہم مبتدا معرضون اسم فاعل ہے، جمع مذکر، اسم فاعل جمع مذکر. اعرض يعرض اعراضا، منہ موڑنا، روح گردانی کرنا. روح فارسی میں چہرے کو کہتے ہیں. را واو گردن اس کے معنی پھیرنا، روح گردانی چہرے کا پھیرنا، تو روح گردانی کرنا، منہ پھیرنا. اعرض يعرض اعراضا، معرض ایک چہرہ منہ پھیرنے والا، معرضان کو اور معرضون بہت سارے روح گردانی کرنے والے. تو معرضون کفی حالت ہے، قانون رفی نشانی ہے، نسوی اور جری حالت یا نون کے ساتھ آتی ہے. تو ہم مبتدا معرضون خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر فا سے معطوف ہوا اور معطوف ہے لا يعلمون الحق، لا يعلمون الحق. جملہ فعلیہ کی طرف معطوف ہو جائے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر خبر بن جائے گی. آیت نمبر 25
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم کی طرف وہی یہی وحی کرتے رہے. کون سی وحی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ یقیناً میرے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدونی، بس تم میری ہی عبادت کرو. وما واو استنافیہ، ما نافیہ، ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم نون الاستثناء فاعل انشاء. ارسل یرسل ارسالا باب حال. من قبل، من فجاء قبل قبل ذات. سلمان آپ سے پہلے، یعنی آپ کے پہلے اوقات، پہلے زمانے میں. تو کب کا کی ضمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے. اور نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی رسول کو، مگر ہم نے ان کی طرف یہی وہی دے، یہی پیغام ان کو دے کے پیش کرے تمام کے تمام رسولوں کو. اور وہ کیا پیغام تھا؟ الوہیت کا، توحید کا. مسلسل نفی ہے مختلف انداز سے شرک کی. تو ماں نافیہ ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم نون الاستثناء فاعل نشانی. من قبلک جار مجرور متعلق ہو جائے گا ارسلنا فعل کے فعل لاؤ ہے. من رسول، یہ من زائدہ ہے اور تاکید کے لیے. اور رسول نکرہ ہے اور تنوین یہ مزید تاکید کر رہی ہے. یعنی یہ اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے ما ارسلنا من قبلک احدا من رسول، ہم نے رسولوں میں سے کسی کو بھی، اب یہاں رسول اس جنس کے طور پر تمام رسول دیے گئے ہیں، ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں بھیجا ہے رسول کو، مگر یہ کہ ہم نے ان کو یہ وحی کی کہ یقیناً میں ہی معبود ہوں، نہیں ہے بالکل کوئی بھی معبود. جب کوئی معبود ہے ہی نہیں بس میری ہی عبادت کرو. میری عبادت نہیں، میری ہی عبادت کرو. ہی میں یہ شامل ہے کہ کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. تو الا للہ کرو. اچھا من رسول، من حرف جار زائدہ ہے تاکید کے لیے. مجرور لفظاً ہے، منصوب محلاً ہے، مفعول بھی نہیں رہا. رسول مجرور لفظاً ہے، منصوب محلاً ہے، مفعول بھی بنے گا ارسلنا فعل کا. من زائدہ الا للحسب. نوحی الیہ، فاطمہ سبق بدل دے، ذرا دوسرا پیج لگا دے. نوحی
فعل مضارع جمع متکلم نحن فاعل. اوحا یوحی ایحاء، وہی کرنا یا اشارہ کرنا. نوحی ہم وہی کرتے رہے، الیہ کچھ کی طرف، یعنی ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جس کی طرف ہم یہ وحی نہ کرتے رہے ہوں. نوحی فعل اپنے فاعل نحن الیہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، یہ جملہ خاص ہے. ہم نے اس حال میں بھیجا کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے. اور اس کا ذوالحال نون الف نا، نون الف نا کی ضمیر بھی ذوالحال ہو سکتا ہے اور رسول بھی ذوالحال ہو سکتا ہے. حال ہمیشہ یا تو فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے. یہاں انہوں نے یہی لکھا ہے موحی فعل فی محل نصب حال من الفاعل ارسلنا، یعنی ارسلنا کا جو نون الف نا ہے فاعل یا تو اس کا حال ہے اور یہ رسول یا رسول کا. تو ہم جو ہے ارسلنا کی طرف لے جاتے ہیں. ارسلنا فعل اپنی فاعل، نون الف نا من قابل متعلق، من رسول مفعول بھی، نوحی الیہ حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ماں کی وجہ سے نافیہ ہوا اور استنافیہ ہوا واو کی وجہ سے. اور رسول کا کہیں گے تب بھی نوحی حال بنے گا اور رسول ذوالحال اپنے ہاتھ سے مل کر مفعول بھی بنے گا. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے. کیا؟ انہ لا الہ الا انا. انہ حکم شبہ بالفعل، یقیناً بلا شبہ، وہی تو ہے، یقین وہی اللہ ہی تو ہے، نہیں ہے معبود کوئی بھی. تو وہ جو ہے یہ اس میں آنا تھا. لا نفی جنس، الہ نفی جنس کا اسم ہے. اور انا یہ بدل ہے، مبدل منہ ہے. الہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اسم بنا لا نفی جنس کا. اور یہاں خبر ہے معذوف ہے، لا الہ الا انا موجود ہوں، کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود موجود لا نہیں ہے. تو لا کی جنس اپنے اسم اور موجود خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر خبر بنی انا کی. انا مشبہ بالفعل اپنے اسم کو لا انہ لا الہ الا ان. تو انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر. یہاں اعراب القرآن والوں نے کہا یہاں با حرف جار
محذوف ہے بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، بِأَنَّهُ تو جملہ اسمیہ خبریہ بن کر مجرور ہوا با حرف جار سے، اور جار مجرور یہ بھی متعلق ہو گئے نوحی فعل سے۔ اب نوحی فعل اپنے فاعل نام الیہ کے متعلق بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا دوسرے متعلق کو مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال بنے گا، اور ذوالحال پہلے یا تو نون لکھنا ہے ارسلنا کا، یا رسول ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بن سکتا ہے۔ فَاعْبُدُونِی، فا بعد نے اس کو استئناف میں کیا، فا بعد نے فا کو سببیہ کہا ہے، اور بعد نے فا کو جواب شرط کہا ہے۔ فَاعْبُدُونِی فا استئنافیہ، اعبدوا عبد یعبد عبادتاً تفتیش کرنا، عبادت کرنا، تو اعبدوا عبد یعبد ہے، اسے فعل امر بنائیں گے واحد مذکر تو اعبد آئے گا، تو ایک عبادت کرو، اعبدا تم دو عبادت کرو، اعبدو تم سب کے سب عبادت کرو، تو یہ اعبدو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ نون جو ہے یہ جمع کی نشانی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اعبدو واو تک فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، بس نون وقایا ہے، اور نون کے نیچے جو زیر آئی ہے یہاں چھوٹی یا معذوف ہے، اعبدونی نون کے ساتھ پلس چھوٹی یا تخفیف میں تخفیفاً گر گئی ہے، سہولت کے لیے گر گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، بہت سارے حروف کو علامت لگا کے حذف کر دیا جاتا ہے، نون کے نیچے زیر لگا کے حذف کر دیا ہے، تو بڑے ذہین تھے اہل عرب، وہ سمجھتے تھے کہ جناب وہ سمجھیں گے اس رمز سے کہ نون کے نیچے جو زیر آئی ہے اس کی کوئی وجہ ہے، یہ تو ہم اجمیوں کے لیے پرابلم ہوتا ہے نا یہ سمجھنے کے لیے، اہل عرب بڑے ذہین تھے، وہ فوراً جہاں یہاں چھوٹیاں معذوف ہے، کیونکہ یہ اعبدو فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، جس پہ حرف جار کو اثر ہی نہیں کرے گا، حرف جار صرف اسم پہ اثر کرتا ہے، یہ فعل ہے، اور فعل جو ہے وہ مجزوم ہوگا یا منصوب ہوگا، ناصب مضارع ہوتا ہے، جازم مضارع ہوتا ہے، فعل کو زیر دینے والا تو نہیں ہوتا، اسماء کے لیے ہوتا۔ تو یہ نون جو ہے نون اس کی زیر اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے، یہاں چھوٹی میں فَاعْبُدُونِی بس تم میری ہی عبادت کرو، تو یا تخفیفاً مفعول بھی ہے، تو اعبدو فعل اپنے فاعل واو چھوٹیا مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، جملہ انشائیہ بنا، اگر فا استئنافی ہے تو یہ نیا جملہ ہو گیا، اور اگر فا سببیہ ہے تو یہ جملہ تعلیلیہ ہو گیا یا استئنافیہ بیانیہ ہو گیا، کہ یقیناً میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، بس یہ سبب ہے تم میری ہی پرستش کرو نا، کیوں اوروں کی بتوں کی عبادت کرتے ہو، فا سببیہ، اور بعد نے کہا ہے کہ نہیں فا یہ جواب شرط ہے، تو جب اس کو ہم کہیں گے فا کو جواب شرط فاعبدونی بس تم میری ہی عبادت کرو، تو فا کی وجہ سے جواب شرط ہو جائے گا، اور شرط یہاں محذوف ہوگا، اور شرط محذوف کیا ہے یہاں، ان صدقتمونی اگر تم میری بات
کی تصدیق کرتے ہو، میری بات کو سچا مانتے ہو. یعنی اللہ جل شانہ تمہارے کہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے تھے. ہم آپ کو بھی توحید کی بات بتا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی سنیے. اور آپ سے جتنے پہلے رسول ہم بھیج چکے ہیں، کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا ہم نے جس کو ہم نے یہ نہ کہا ہو کہ میرے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں سرے سے. جب سارے کے سارے پیغام الوہیت کا اور توحید کا لے کے آئے ہیں، جب ہے ہی نہیں دنیا کے اندر کوئی اور معبود، اور میں نے صرف یہی کہا ہے کہ میں ہی ہوں اس لائق کہ میری عبادت کی جائے، تو ان صدقتمونی، اگر تم میری اس بات کو سچا مانتے ہو، اللہ جل شانہ کو مانتے ہو، تو فاعبدونی، پر تم میری عبادت کرو. تو اگر فا کو ہم جواب شک کرتے ہیں تو یہاں شک معروف ہوگا ان صدقتمونی، اگر تم میری بات کو سچا مانتے ہو، میری بات کی تصدیق کرتے ہو. جو میں کہہ رہا ہوں تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سچا ماننا، ہاں یہ ٹھیک ہے سچ ہے. ایک یہ ہے زبان سے جو بات کہی ہے سچ ہے، اس کا دل میں بھی اقرار کر لینا، یہ تصدیق ہے. جیسے صدقہ یا تو سچ کہنا. ایک ہوتا ہے صادق اسم فاعل، ایک ہوتا ہے مصدق تصدیق کرنے والا. تو مصدق وہ ہوتا ہے جو بات زبان سے نکلی ہے، کسی نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اٹھا ہوں اور میں جو بیت المقدس گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کے مناظر دیکھے اور راتوں رات کی رحمت میں آ گیا. یہ صدیق بتاؤ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے صدقہ نہیں کہا، آپ مصدق ہیں. زبان سے بھی کہا کہ ہاں تم پہلے یہ بتاؤ یہ کون دعویٰ کر رہا ہے. وہ کفار جو ہے سوچ میں پڑ گئے، ہاں اب یہی بات ہوگی، عقل پہ پرکھیں گے اور انکار ہو جائے گا. جب کہا محمد ہے، کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا، آپ مصدق ہیں. جو زبان سے کہا سچ، دل میں بھی اس کی تصدیق کی کہ بالکل ٹھیک ہے. میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا کیا ہے، حالانکہ آپ کے سامنے یہ بیان کرنے والے کفار ہیں. لیکن یہ ہے تصدیق. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کو مصدق کہا جائے گا. بات ہے تو فعبدون کی میں نے تین کیفیت عرض کر دی ہیں. فا استعناف سے بھی ہو سکتا ہے، نیا جملہ ہو گیا. فا سببیہ ہو سکتا ہے، تو یہ جو ماقبل جملے کی وضاحت کر رہا ہے کہ جب ہے ہی نہیں کوئی جہاں کے اندر عبادت کے لائق سوائے میرے، تو پھر میری ہی عبادت کرو نا، میں ہی تو ہوں بس عبادت کے لائق. اور سبب شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، جواب شرط. اگر تم میری اس بات کو سچا مانتے ہو، تصدیق کرتے ہو، تو بس میری ہی بات کرو. آگے جی آیت نمبر 26. وقالو، اور انہوں نے کہا. قالو کن کی طرف اشارہ ہے؟ اور مشرکوں نے کہا. انہوں نے کہا تمہارا، مشرکوں نے کہا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے تو کوئی اولاد بنا رکھی. اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، وہ پاک ہے. بل عباد مکرمون،
بلکہ وہ سب اس کے معزز بندے ہیں. آج ہم بس یہیں تک چلیں گے عباد المکرم. وقالو، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار، یہ منکرین جو حق کا انکار کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو قالو کے اندر مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی اور یہودی. اتخذ الرحمن، یہ لوگ کہتے ہیں منکرین کہ بنا لیا ہے رحمان نے ولدا اپنے لیے اولاد. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کے دیکھ گئے مکہ والے، یعنی ہم پیچھے کیوں رہے ہیں؟ مگر بھائی یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں. اور بعض نے اور بھی دعوے کیے. بعض مشرکین تو یہ کہتے تھے کہ جنات اللہ کے سسرالی ہیں، نعوذ باللہ، یہ دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ ان کا کوئی خاندان ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. سبحانہ، وہ ان تمام سے پاک. تو ہم پہلے آتے ہیں قالو فعل ماضی کا مذکر غائب و فاعل نشانی، اتخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب، الرحمن فاعل. ولدا، یہ الولد اس کے معنی بچہ ہے. لفظاً یہ مذکر ہے، الولد لفظاً یہ مذکر ہے، لیکن الولد اس کے معنی بچہ ہیں. یہ مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں ولدن سے مراد ایک بیٹا نہیں، یہاں جمع کے معنی میں آیا ہے. اور یہ مشرکین یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ منکرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے تو، رحمان نے تو اپنی اولاد بنائی ہے. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. تو یہ ولد سے مراد یہ جنس ہے ولد کی، یعنی اولاد کے معنی میں آیا ہے. تو الولد اس کے معنی بچہ، مذکر مؤنث تثنیہ جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ لفظاً مذکر ہے الولد، یہ لفظ مذکر ہے لیکن معنی اس میں مؤنث کے بھی ہیں. اور کبھی اولاد کے وزن پر اس کی جمع بھی آتی ہے. ولد کے اندر جمع کے بھی معنی ہیں، لیکن مزید جمع کے لیے اولاد بھی اس کی آتی. تو ولدن مفعول بھی ہے. اتخذ فعل اپنے فاعل، اور رحمان ولدن مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ قبلیہ بن کر مقولہ بنا. قالو کا قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ قبلیہ استئنافیہ. انہوں نے کہا، ان مشرکین نے کہا، ان منکرین نے کہا کہ رحمان نے تو اپنی اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ. سبحانہ، فوراً اللہ جل شانہ کا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات ان تمام عیوب سے. بعض اوقات آدمی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے. اولاد کو کیوں آدمی اختیار کرتا ہے کہ بڑھاپے میں کام آ گئے، یا جوان ہو جائے اس کا جائے ہاتھ بٹانے کا کام بٹا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں کام بٹانے کی. اللہ وہ راول والا ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا.
اسے ہمیشہ سے اختیارات ہیں، وہ اکیلا تنہا سب چیزوں کو چلا رہا ہے، اللہ کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں۔ ہم چونکہ مخلوق ہیں، مجبور ہیں، ہمیں ضرورت ہے کسی کو، بناتا اللہ ہی ہے، لیکن اسباب کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان مصدر ہے، مضاف ہے، وہ مضافل ہے، مضافل مل کر مرکب اضافی بنا، بعد میں مصدیح کا ہے، بعد میں مصدیح کا ہے۔ ہم اللہ کو اس سے پاک سمجھتے ہیں، اس سے کہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اسے کسی کو بیٹا بنتا ہے، ہم اس کو اللہ کو مبرہ سمجھتے ہیں، اللہ پاک ہی ان تمام چیز سے۔ لٹیرے ایسے دیکھے ہوتے ہیں، بڑے جاگیردار ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، پہلے ہیرو تھے وہ زیرو ہو گئے، انتقال ہونے سے ہیرو ہو گئے۔ اولاد کی وجہ سے انسان کو دیکھو، کسی وجہ سے اولاد جو ہے نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد جو ہے تو اللہ جل شانہ ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو مصبیح فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اور یہ جملہ اعتراضیہ بھی ہو سکتا ہے، علیحدہ جملہ۔ مصبیح فعل یا مصبیح فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اعتراضیہ ہوئی۔ یہ سبحان ہوئی علیحدہ جملہ، بل عبادوں مکرمون، یہ جملہ پہلے والے کے ساتھ آئے، وقال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون۔ یہ ممکنین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی اولاد بنایا ہوا ہے، عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یا فرشتوں کو۔ اللہ جل شانہ فرما رہے بل اضراب کے لیے پہلے سے جو کہا جا رہا ہے اس کی نفی اس سے اعراض کے لیے آتا ہے، نہیں تم غلط کہتے ہو، یہ غلط ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ لوگ چاہے عزیر علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے فرشتے ہوں یا اور ہوں، یہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ خالق ہے، یہ تو اس کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے عزت دی۔ تو بل اضراب کے لیے ہوں یہاں مبتدا محذوف ہے، عباد موصوف ہے، مکرمون اسم مفعول کا وزن پہ اکرم اکرامن، مکرمون مکرمان مکرمون معزز جن کو عزت دی گئی، مفعول۔ یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی، جن کو اللہ نے شرف بخشا، مکرمون معزز مکرم۔ تو عباد موصوف مکرمون صرف عباد اب کی جمع ہے، موصوف صرف مل کر خبر بنی، ہم مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا، بلکہ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو وہ اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، نفع فرمائے کوئی اولاد نہیں میری، عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں، رسول ہیں، معزز ہیں، اولاد نہیں ہیں۔ عزیر علیہ السلام میرے رسول ہیں، معزز ہیں، مکرم، اولاد نہیں ہیں۔ فرشتے میری مخلوق ہیں، مکرم ہیں، معزز ہیں، اولاد نہیں ہیں۔ وَهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، جن کو یہ دعویٰ کرتے ہیں جو اللہ کی اولاد ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نہیں اولاد نہیں ہے، وہ کوئی معزز بندے ہیں، میرے بندے ہیں، میں خالق ہوں۔